پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس زمانے کے اندر عرب کے اندر فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب والے اپنے علاوہ ساری دنیا کو عجمی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں۔ عجم کے معنی عربی میں ہوتے ہیں گونگا، یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ زبان اگر ہے تو صرف اور صرف ہمارے علاوہ تو باقی دنیا بات نہیں کرتی، وہ تو سب گونگے ہیں۔ آج بھی ان کا یہ دعویٰ ہے۔ تو چونکہ ان کو اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر بہت بڑا ناز تھا اور اپنی زبان دانی پر بہت بڑا ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم معجزے کے طور پر عطا فرمایا، اور اس قرآن کریم کو ان کے سامنے آپ نے پیش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی امی ہیں، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، آپ دنیا کے اندر ہمارے نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے، اور اللہ نے بنایا بھی نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ نبی کا کوئی استاذ ہوتا، پھر نبی کوئی بات لوگوں کو بتاتا تو لوگ کہتے کہ یہ تو فلاں استاذ سے سیکھ کے آتا اور ہم کو بتاتا، اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو جب ہو کہ کوئی استاذ نہ ہو، اس کے باوجود بھی انسان ایسی باتیں بتائے کہ جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا ہے، اور آگے کی خبریں بتلائے، پیشین گوئیاں بتلائے، قیامت تک کی تمام چیزوں کو بتلائے، اور قرآنی کلمات لوگوں کو پڑھ کر کے سنائے، تو اب یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کو پیش کرنے سے عرب کے لوگ بھی عاجز ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ تو محمد اپنی طرف سے کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد نے اپنی طرف سے یہ قرآن بنایا ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک اعراب، اس کے مد، اس کی تشدید، اس کے زبر زیر پیش، تمام چیزیں بالکل برحق ہے، کسی بھی طرح کی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں اور ان تمام مذہب کے ماننے والوں پر جو کتابیں نازل ہوئی، یہودیوں کو توریت ملی، عیسائیوں کو انجیل ملی، داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو زبور ملی، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو دوسری کتابیں ملی، اور ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں۔ لیکن آپ پوری دنیا کے اندر کسی بھی یہودی کے پاس جاؤ اور اسے جا کر کے یہ کہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو توریت نازل کی تھی وہی کی وہی توریت بغیر کسی حرف کی تبدیلی کے تم ہمیں دکھاؤ، پوری دنیا کا چکر لگاؤ، تمہیں اصلی توریت نہیں مل سکتی ہے۔ عیسائیوں کے پاس جاؤ، کرسچن کے پاس جاؤ، ان کو جا کر کے کہو کہ جو اصل انجیل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی وہ انجیل تم ہمیں دکھاؤ، پوری دنیا کا چکر لگاؤ، تمہیں اصل انجیل نہیں ملے گی۔ لیکن مسلمانوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کرام کی قربانی کو کہ ان علماء کرام نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو برداشت کیا اور ہر باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا۔ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے انہوں نے اپنی زندگیاں کاٹ دی اور یہ فقر و فاقے کے اندر پڑے رہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بیوہ کرا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا اور اپنے خاندان کو اجاڑ دیا، اپنے گھر بار کو اجاڑ دیا، اپنی بستی کو اجاڑ دیا، اپنی زندگی کو اور اپنی جان کو انہوں نے دشمن کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن قرآن پر علماء کرام نے سودا نہیں ہونے دیا۔ اور مسلمانوں یہ خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں، آج بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے میں تمہیں کہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے جیسا کا جیسا قرآن تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی ویسا کا ویسا ہی قرآن بغیر کسی ایک حرف کی تبدیلی کے ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے کہ اس میں شک ہی نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے، دشمن چاہ کر بھی اس کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والا اللہ ہے۔ یہ قرآن کریم معجزہ اللہ کے نبی کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا اور ان کے ذریعے سے پھر ہم لوگوں کو اللہ کے نبی کے طفیل میں معجزہ ہمیں ملا۔
میرے عزیزو اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، پچھلے جمعے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب عبادت نہیں ہے، اس میں صرف نماز روزہ کے مسائل نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت کا مطلب معلوم آپ کو کیا ہے؟ کتاب ہدایت کا مطلب ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اور مرنے کے بعد قبر، حشر، بعث بعد الموت، جنت میں جانت تک کے تمام احوال اور تمام احکامات اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ آپ کی ہر بیماری کا علاج قرآن میں ہے، آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، آپ کے ہر مرض سے شفا قرآن میں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ نمازیوں تمہیں نماز مبارک ہو، روزے داروں تمہیں روزہ مبارک ہو، حاجیوں تمہیں حج مبارک ہو، اور عمرہ کرنے والوں تمہیں عمرہ مبارک ہو، اور تسبیح پڑھنے والوں تمہیں تسبیح مبارک ہو، ذکر کرنے والوں تمہیں ذکر مبارک ہو، اور دوسرے نیک اعمال کرنے والے، صدقہ خیرات زکوٰۃ کرنے والوں تمہارے ہر نیک عمل مبارک ہو، تمہارا ہر نیک عمل تمہیں مبارک ہو، اللہ قبول کرے، ہم دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس فقیر کی ایک بات یاد رکھنا، اگر قرآن تم کتنے ہی نیک اعمال کر لو، اگر قرآن کی تلاوت تم نے اپنی زندگی میں نہیں کی اور قرآن کو تم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں اتارا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو یہ قرآن کل قیامت کے دن تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، میری بات ہو تو میرے منہ پہ مار دینا، لیکن اگر تمہارے نبی کی بات ہے تو ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، بالکل شک و شبہ نہیں۔ حدیث تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ صاحب میں تو نماز پڑھتا تھا، نماز اپنی جگہ پہ، میں روزہ رکھتا تھا، روزہ اپنی جگہ پہ، میں تو سارے نیک کام کرتا تھا، وہ اپنی جگہ پہ، قرآن کس لیے تھا؟ میرے سامنے بہت سارے اسکول کالج کے نوجوان بیٹھو، میرے بچوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرے نوجوانوں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ دماغ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس دماغ سے دنیا کا ہر کام کیا، ایک مرتبہ بھی اللہ کے قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا، کیا جواب دو گے؟ یہ آنکھ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، ان آنکھوں سے دنیا کی ہر چیز کو دیکھا، اللہ کے کلام کو ایک مرتبہ نہیں دیکھا، اس نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ آنکھ، یہ کان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کان سے ہم نے دنیا کی ہر چیز کو سنا، اللہ کے کلام کو نہیں سنا، یہ کان کا حق ہے۔ اس ہاتھ سے دنیا کی ہر چیز پکڑ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو کبھی اس ہاتھ سے پکڑنے کی توفیق نہیں ہوئی، 80 سال کٹ گئی، یہ اللہ یہ اس ہاتھوں کا حق ہے۔ ان پاؤں سے چل کر کے شراب کی محفل، زنا کی محفل، ناچ گانے کی محفل، ہر برائی کی طرف چل کر کے گئے، ان پاؤں سے کبھی اللہ کے کلام کی طرف چل کر کے نہیں گئے، یہ پاؤں کا حق ہے۔ ان الفؤاد والسمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری آنکھ، ناک، کان، دل، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن میں تم سے سوال کروں گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ یہ مذہبی کتاب ہے، تمہاری دھارمک کتاب ہے۔ خدا کے واسطے میرے پیاروں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے محروم نہ کرو۔ مسلمان بچہ اور قرآن نہ جانتا ہو، مسلمان کس معنی کا رہے؟ میری بات کو سمجھو تو صحیح ہے، دنیا میں تمہیں تھوڑے ہمیشہ رہنا، ایک دن مرنا بھی تو ہے۔ جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کو سمجھو تو صحیح۔ خوب دنیاوی تعلیم حاصل کرو، خوب اچھے اچھے عہدے پر جاؤ، ہماری دعا تمہارے ساتھ میں ہے، اچھا کام کرو، اچھی پوزیشن لے کر کے آؤ میرے پیارے بچوں، فرسٹ پوزیشن لے کر کے آؤ، میں دعا دیتا ہوں تمہیں، میں کہتا ہوں خوب دنیاوی تعلیم حاصل کرو، غیروں کو دکھاؤ کہ مسلمان بچہ ہوتا کتنا مضبوط ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے دین کو بھی نہ بھولو، اپنے مذہب کو بھی نہ بھولو، اپنے اسلام کو بھی نہ بھولو، اپنے عقائد کو بھی نہ بھولو، وہ اصل ہے، وہ اصل ہے، اور وہی تمہارے کام آنے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کتاب ہدایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس قرآن کریم کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے، ہمیں تھامنا ہے۔ اور اگر عمر گزر گئی ہے، زیادہ عمر ہو گئی ہے، تو کم از کم میرے پیاروں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کو تو اس کی تعلیم سے محروم نہ کرو، اپنے بچوں کو ضرور اس کی تعلیم دلاؤ۔ جس نیک کام کے اندر بھی آپ جانا چاہتے ہیں آپ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن قرآن کریم یہ تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص تمام مسلمانوں کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سکون ملے گا، آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ ورنہ میرے عزیزوں، گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، مسجدوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، رکھنے سے سکون کو نہیں آؤ بھیا۔ بندوق چلاؤ گے گولی نکلے گی، جدی تو فائدہ ہوگا، جدی تو اثر دکھاؤ گی، پنکھا چلاؤ گے جدی تو ہوا ملے گی۔ اب کیا کیا، مت تو بڑی ایسی قرآن شریف سعودیہ سے لے کے آئے ہوں اور محل لی،
تو بڑھیا سعودیہ سے لانے سے کیا ہوگا؟ بولا میں حج کرنے گیا تھا، میں عمرہ کرنے گیا تھا، ایک دم بہترین والی قرآن لے کے آیا. نہیں میرے بھائی، اس قرآن کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، دنیا میں بھی تمہیں سکون ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں جنت ملے گی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.